تاریخ کا ربانی سفر۔ قرآن کی ایک آیت معمولی لفظی فرق کے ساتھ دو صورتوں میں آئی ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں: یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ سورہ نمبر 61 آیت 8۔ یعنی وہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کی روشنی کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دے، اور اللہ اپنی روشنی کو پورا کر کے رہے گا، خواہ منکروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ قرآن کی اس آیت کا خطاب محدود طور پر صرف قدیم مکہ یا قدیم مدینے کے مخالفین سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق پوری انسانی تاریخ کے ربانی سفر سے ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے پچھلے ہزاروں سال کے دوران مختلف مقامات پر اپنے پیغمبر بھیجے، لیکن مخالفین نے ان کے مشن کو آگے بڑھنے نہیں دیا۔ اب اللہ نے تاریخ میں مداخلت کرتے ہوئے اس مشن کا چارج خود لے لیا ہے۔ یہی مداخلت اس بات کی ضمانت ہے کہ خدا کا یہ مشن اپنی آخری تکمیل تک پہنچے، کوئی بھی طاقت اس کے سفر کو روکنے میں کامیاب نہ ہو۔ رسول اور اصحاب رسول کے ذریعے 7ویں صدی عیسوی میں جو انقلاب آیا، وہ اسی فیصلہ الہی کا نتیجہ تھا۔ اس انقلاب کا سب سے زیادہ انوکھا پہلو یہ تھا کہ وہ تقریباً 35 سال یعنی 610 تا 644 کے اندر مکمل ہو گیا۔ انقلاب کا یہ پہلو بے حد اہم ہے۔ تاریخ میں دوسرے جو انقلابات پیش آئے وہ سب اپنی نوعیت کے اعتبار سے سیاسی انقلابات یعنی پولیٹیکل ریولوشنز تھے، مگر اسلامی انقلاب اس کے برعکس ایک نظریاتی انقلاب یعنی آئیڈیالوجیکل ریولوشن تھا۔ اس بنا پر ضروری تھا کہ وہ پہلی نسل یعنی فرسٹ جنریشن کے اندر مکمل ہو جائے۔ سیاسی انقلاب کو کئی نسلوں میں مکمل کیا جا سکتا ہے، لیکن نظریاتی انقلاب کا معاملہ یہ ہے کہ وہ یا تو پہلی نسل میں مکمل ہوگا یا وہ سرے سے مکمل ہی نہ ہوگا۔ بنیادی طور پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے دو دور تھے، ایک تھا فاؤنڈیشن پیریڈ اور دوسرا تھا توسیع پیریڈ یعنی ایکسپینشن پیریڈ۔ توسیع پیریڈ کی تکمیل بعد کے دور میں بھی ممکن ہے، لیکن فاؤنڈیشن پیریڈ کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلی نسل میں اپنی تکمیل تک پہنچ جائے۔ انسان کی آزادی کو باقی رکھتے ہوئے پہلی نسل میں فاؤنڈیشن پیریڈ کی تکمیل اس عالم اسباب میں کسی انسان کے لیے ممکن نہیں، یہ صرف اللہ کے لیے ممکن تھا، اور اللہ نے خصوصی مداخلت کر کے ایسے حالات پیدا کیے کہ رسول اور اصحاب رسول کے ذریعے یہ ممکن ہو جائے کہ وہ پہلی نسل میں اس انقلاب کو مکمل کر سکیں۔ یہ ایک ایسا استثنائی واقعہ تھا کہ پوری انسانی تاریخ میں اس کی کوئی مثال موجود نہیں۔ مورخین اسلامی انقلاب کے اس استثنائی پہلو کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن وہ اس کی توجیہ کرنے سے قاصر ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ مورخین مادی اسباب کی روشنی میں واقعات کی توجیہ کرتے ہیں، جبکہ یہ واقعہ خدا کی برتر مداخلت کا نتیجہ تھا، اور خدا کی برتر مداخلت ایک ایسا عامل یعنی فیکٹر ہے جس سے مورخین شعوری طور پر واقف نہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ کو جو انقلاب لانا مطلوب تھا، اس کو قرآن میں اتمام نور سورہ نمبر 61 آیت 8 کہا گیا ہے۔ ضروری تھا کہ یہ واقعہ پہلی نسل کے اندر مکمل ہو جائے، کیونکہ فطرت کے قانون کے تحت ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ بعد کی نسلوں میں زوال شروع ہو جاتا ہے، اور زوال یافتہ افراد اتمام نور کا کارنامہ انجام نہیں دے سکتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خصوصی منصوبے کے تحت ایک محدود مدت میں بہت سے انتظامات کیے تاکہ پہلی نسل میں انقلاب کی تکمیل کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس مقصد کے لیے مختلف تدبیریں کی گئیں۔ مثلا
کعبے کو تمام عرب قبائل کے بتوں کا مرکز بنا دیا گیا تاکہ تمام قبائل کے افراد مکے میں حاصل ہو جائیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے سال یعنی 570 عیسوی میں یمن کے حاکم ابرہہ نے ہاتھیوں کی فوج کے ذریعے مکے پر حملہ کیا تھا تاکہ کعبے کو ڈھا دیا جائے۔ اگر ابرہہ کا منصوبہ کامیاب ہو جاتا تو کعبے کا وجود مٹ جاتا اور پیغمبر اسلام کو یہ موقع حاصل نہ ہوتا کہ وہ مکے میں تمام عرب قبائل کے افراد کو یکجا طور پر پا سکیں۔ اس زمانے میں قبیلے قریش کو پورے عرب کی ذہنی قیادت یعنی انٹلیکچول لیڈرشپ کا مقام حاصل تھا۔ مکے میں ایسے اسباب پیدا ہوئے کہ وہاں کے تمام اعلیٰ ذہن پیغمبر اسلام کے ساتھی بن گئے۔ پھر مدینے کے دونوں قبائل یعنی اوس و خزرج کے درمیان خون ریز جنگ ہوئی۔ اس کے نتیجے میں دونوں قبائل بے حد کمزور ہو گئے۔ اس طرح پیغمبر اسلام کو یہ موقع ملا کہ وہ 10 سال کے اندر پورے مدینے کو اسلام کے فولڈ میں لا سکے۔ تمام قبائل کے بتوں کا مرکز بن جانے کی بنا پر عرب کے قبائل کعبے کو پورے عرب کا مذہبی اور سیاسی مرکز سمجھتے تھے۔ چنانچہ جب مکہ فتح ہوا تو نہایت تیزی سے تمام عرب قبائل نے پیغمبر اسلام کی قیادت کو قبول کر لیا۔ اسی طرح اس زمانے میں عرب کی سرحدوں پر ایک بڑا واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے کا ذکر قرآن کی سورہ الروم سورہ نمبر 30 کے آغاز میں موجود ہے۔ وہ یہ کہ اس زمانے میں عرب کی سرحدوں پر 2 بڑے امپائر قائم تھے، ایک ساسانی امپائر اور دوسرے بازنطینی امپائر۔ عین اس زمانے میں دونوں کے درمیان فوجی ٹکراؤ ہوا۔ پہلے ساسانی امپائر نے رومی امپائر کو تباہ کیا، اس کے بعد رومی بادشاہ نے اپنی طاقت کو دوبارہ مجتمع کر کے ساسانی امپائر پر حملہ کیا اور اس کو تباہ کر دیا۔ چنانچہ دونوں امپائر بہت زیادہ کمزور ہو گئے۔ اس طرح اصحاب رسول کو یہ موقع مل گیا کہ وہ نہایت آسانی سے ایشیا اور افریقہ کے درمیان پھیلے ہوئے اس پورے علاقے کو اسلامی علاقے میں شامل کر سکے۔ تاریخ اسلام ایک مطالعہ۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے 610 عیسوی میں مکے میں اپنا مشن شروع کیا۔ آپ کی مسلسل جد و جہد سے وہاں ایک ٹیم بنی جس کو اصحاب رسول کہا جاتا ہے۔ رسول اور اصحاب رسول کی کوششوں سے 7ویں صدی کے نصف اول میں ایک انقلاب آیا۔ مورخین اعتراف کرتے ہیں کہ یہ تاریخ انسانی کا سب سے بڑا انقلاب تھا۔ مثلاً حال میں برطانیہ سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے موضوع پر ایک انگریزی کتاب چھپی ہے، اس کا نام یہ ہے The Prophet Muhammad, a biography by Barnaby Rogerson, Little Brown, UK, 2003, page number 240. برطانوی مصنف راجرسن نے اپنی اس کتاب میں لکھا ہے کہ پیغمبر اسلام کو جو عظیم کامیابی حاصل ہوئی اس کے لحاظ سے وہ بلا شبہ تاریخ کے سپر ہیرو تھے۔ تاہم پیغمبر اسلام کی غیر معمولی کامیابی کا اعتراف کرتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے کہ ان کی یہ کامیابی محض اتفاقی یعنی میئر ایکسیڈنٹل تھی۔ صفحہ 4۔ سیکولر مبصرین عام طور پر اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں جس واقعے کی توجیہ وہ معلوم اسباب کے تحت نہ کر سکیں، اس کو وہ اتفاق کا نتیجہ قرار دے دیتے ہیں، مگر اتنا بڑا واقعہ جو پوری تاریخ میں واحد استثناء کی حیثیت رکھتا ہو وہ محض اتفاق کا نتیجہ نہیں ہو سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک خدائی منصوبہ یعنی ڈیوائن پلان تھا جو رسول اور اصحاب رسول کے ذریعے انجام پایا۔ اس کا ظہور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 2500 سال پہلے حضرت ابراہیم کے زمانے میں ہوا۔
اور خلافت راشدہ کے زمانے میں اس کی تکمیل ہوئی۔ اللہ کا یہ منصوبہ تھا کہ توحید کی بنیاد پر ایک انقلاب برپا کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے قدیم دور میں اللہ نے بہت سے پیغمبر بھیجے، مگر ان پیغمبروں کے ذریعے کوئی ٹیم نہیں بنی۔ اس لیے قدیم زمانے میں مطلوب انقلاب برپا نہ ہو سکا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے ذریعے ایک نیا منصوبہ بنایا۔ اس منصوبے کے تحت حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بچے اسماعیل کو عرب کے صحرا میں بسا دیا۔ اس واقعے کی طرف قرآن میں ان الفاظ میں اشارہ کیا گیا ہے: ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، سورہ نمبر 14 آیت 37۔ اس صحرائی ماحول میں لمبی مدت تک توالد و تناسل کے ذریعے ایک جاندار قوم تیار ہوئی۔ اسی قوم کے اندر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ پھر اسی قوم کے اندر کام کر کے وہ ٹیم بنی جس کو اصحاب رسول کہا جاتا ہے۔ یہ پورا معاملہ ایک خدائی منصوبے کے تحت وجود میں آیا۔ مکے میں مقدس کعبے کی تعمیر اسی منصوبے کا ایک حصہ تھی۔ بات کو سارے عرب میں شرک پھیل گیا۔ یہ قبائلی دور تھا، ہر قبیلے کا ایک الگ بت تھا۔ چنانچہ یہاں ایسے اسباب پیش آئے کہ کعبہ 360 بتوں کا مرکز بن گیا۔ یہ قدیم تاریخ کا ایک انوکھا واقعہ تھا۔ اس سبب سے یہ ممکن ہو گیا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مشن کی اشاعت کے لیے سارے عرب میں سفر نہ کرنا پڑے، بلکہ مکے ہی میں آپ کو تمام قبائل کے نمائندے حاصل ہو جائیں، کیونکہ کعبے میں تمام قبائل کے بتوں کی موجودگی کی بنا پر ایسا ہوتا تھا کہ مکے میں مسلسل طور پر وہ چیز ہوتی رہتی تھی جس کو آج کل کی زبان میں کل عرب اجتماع یعنی آل عرب اسمبلی کہا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد بار بار ایسے واقعات پیش آئے جن کی بنا پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ممکن ہو گیا کہ وہ تیز رفتاری کے ساتھ اپنے مشن کی تکمیل کر سکیں۔ اس سلسلے میں قرآن کی ایک آیت پر غور کیجیے۔ غزوہ بدر کی نسبت سے قرآن میں یہ الفاظ آئے: لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَائِبِينَ۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ، سورہ نمبر 3 آیت 127، یعنی تاکہ اللہ اہل کفر کے ایک حصے کو کاٹ لے یا ان کو ذلیل کر دے۔ قرآن کی مذکورہ آیت میں طرف کا لفظ حصہ بہتر یعنی بیٹر پارٹ کے معنی میں ہے، یعنی اہل کفر کے بہتر حصے کو کاٹ کر جدا کر دینا، اور یکبتہم کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بقیہ حصے کو ہلاک کر کے ختم کر دینا۔ ٹھیک یہی واقعہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا۔ پہلے مکی دور کی 13 سالہ دعوتی جد و جہد کے دوران مکے کے صالح افراد کو ایمان کی توفیق ملی اور وہ اسلام قبول کر کے پیغمبر اسلام کے ساتھی بن گئے۔ قطع طرف کا یہی واقعہ ہے جس کا ذکر حضرت خالد ابن الولید نے ان الفاظ میں کیا تھا: دخل الناس فی الاسلام فلم یبق احد بہ طعم، البیہقی جلد 4 صفحہ 345، یعنی مکے کے بہترین افراد اسلام میں داخل ہو گئے، اب مکے میں کوئی باذوق آدمی یعنی مین آف ٹیسٹ باقی نہیں رہا۔ یکبتہم کا لفظی مطلب ہے ذلیل کرنا۔ یہاں مراد یہ ہے کہ مکے کے مخالفین جو چڑھائی کر کے 1000 کی تعداد میں مدینہ آئے تھے، ان کے 70 طاقتور افراد قتل ہو گئے اور ان کو ذلیل و خوار ہو کر مکہ واپس جانا پڑا۔ عرب کا اسلامائزیشن۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں جو کامیابی حاصل ہوئی اس میں ایک بڑا دخل اس واقعے کا ہے جس کو اسلامی تاریخ میں صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک انوکھی تدبیر تھی جس کو پوری تاریخ میں کسی نے استعمال نہیں کیا تھا۔
یہ مکمل طور پر ایک اجتہادی تدبیر تھی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مشن 610 میں شروع کیا۔ یہ زمانہ جارحانہ شرک اور مذہبی عدم رواداری یعنی ریلیجس انٹالرنس کا زمانہ تھا۔ اس بنا پر وہاں فریق ثانی کی طرف سے مسلسل طور پر ٹکراؤ اور جنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس طرح کے ماحول میں دعوت توحید کا کام پوری طرح نہیں ہو سکتا تھا۔ توحید کی آئیڈیالوجی پیغمبر اسلام کے مشن کی سب سے بڑی طاقت تھی، مگر طرفین کے درمیان تشدد کے ماحول کی بنا پر یہ موقع نہ تھا کہ یہ طاقت پوری طرح ظاہر ہو اور لوگوں کو مسخر کرے۔ اس وقت اللہ کی خصوصی توفیق سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی تدبیر کی جس کی کوئی نظیر تاریخ میں موجود نہ تھی۔ وہ تدبیر یہ تھی کہ فریق ثانی کے تمام مطالبات کو ایک طرفہ طور پر مان لیا جائے تاکہ فریقین کے درمیان معتدل ماحول قائم ہو جائے اور کسی رکاوٹ کے بغیر دعوت توحید کا کام انجام پا سکے۔ یہ تدبیر بلا شبہ ایک عظیم تدبیر تھی، اسی لیے اس کو قرآن میں فتح مبین سورہ نمبر 48 آیت 1 کہا گیا ہے۔ صلح حدیبیہ کی اس تدبیر سے دو بڑے فائدے حاصل ہوئے۔ ایک یہ کہ صلح حدیبیہ سے پہلے فریقین کا مقابلہ میدان جنگ میں ہوتا تھا، اور جنگ کا طریقہ صرف مسئلے کو بڑھاتا ہے، وہ مسئلے کو کم نہیں کرتا۔ صلح حدیبیہ کا یہ فائدہ ہوا کہ طرفین کا مقابلہ عقل اور فطرت کے میدان میں ہونے لگا، اور جب عقل اور فطرت کے میدان میں مقابلہ ہو تو توحید کی آئیڈیالوجی ہمیشہ غالب رہے گی۔ وہ عقل کو ایڈریس کرے گی اور انسان کی فطرت مسخر ہوتی چلی جائے گی۔ اسی کا یہ نتیجہ تاریخ نے دیکھا کہ معاہدہ حدیبیہ کے بعد صرف 2 سال کے اندر پیغمبر اسلام کے پیروؤں کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی کہ صرف تعداد ہی مکے کی پرامن فتح کے لیے کافی ہو گئی۔ صلح حدیبیہ کا دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ قریش مکہ کی طرف سے جنگ کا خطرہ باقی نہیں رہا۔ اب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ موقع مل گیا کہ وہ اپنے مشن کو پورے عرب میں پھیلا سکے۔ اس سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا کہ پیغمبر اسلام کا دعوتی پیغام تمام عرب قبائل میں پھیل گیا تھا۔ عمومی طور پر لوگوں کے دلوں میں توحید کے لیے نرم گوشہ یعنی سافٹ کارنر پیدا ہو چکا تھا، لیکن قریش سے حالت جنگ قائم ہونے کی بنا پر پیغمبر اسلام کو یہ موقع نہیں مل رہا تھا کہ آپ کھلے طور پر اس دعوتی امکان کو استعمال کریں۔ اب آپ نے یہ کیا کہ مدینے سے تمام عرب قبائل کی طرف وفود بھیجنے شروع کیے۔ وفود کا یہ طریقہ بھی قدیم زمانے میں ایک نیا طریقہ تھا۔ یہ طریقہ کامیاب ہوا اور بہت کم مدت میں پورا عرب اسلامائز ہو گیا۔ پیغمبر اسلام کا مشن۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم انسان کی لمبی تاریخ کی ایک درمیانی کڑی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ سے پہلے کثیر تعداد میں خدا کے پیغمبر آئے۔ ان پیغمبروں کے زمانے میں بلا شبہ توحید کا فکری اظہار ہوا، لیکن توحید کی بنیاد پر عملاً کوئی فکری انقلاب برپا نہ ہو سکا۔ اسی بنا پر پچھلے پیغمبروں کا لایا ہوا دین محفوظ بھی نہ رہا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے تقریباً 2500 سال پہلے اللہ نے ایک نئی منصوبہ بندی کی۔ وہ منصوبہ بندی یہ تھی کہ صحرائی ماحول میں ایک نئی نسل پیدا کی جائے جس کے افراد اپنی اصل فطرت پر قائم ہوں۔ اسی نسل میں پیغمبر اسلام کا ظہور ہوا اور آپ کی دعوتی جد و جہد کے ذریعے اسی نسل کے اندر سے وہ افراد پیدا ہوئے جن کو اصحاب رسول کہا جاتا ہے۔ رسول اور اصحاب رسول کے ذریعے تاریخ میں جو انقلاب آیا اس کے 2 پہلو تھے۔ ایک یہ کہ اس کے ذریعے خدا کی کتاب محفوظ ہو گئی۔ پیغمبر کے ذریعے انسانی زندگی کا ایک مستند ماڈل یعنی اوتھینٹک ماڈل تیار ہو گیا۔ خدا کے دین کی ایک مستند تاریخ بن گئی۔
جبکہ اس سے پہلے خدا کے دین کی کوئی مستند تاریخ نہیں بنی تھی وغیرہ۔ رسول اور اصحاب رسول کے ذریعے جو عظیم انقلاب آیا، اس کا دوسرا پہلو یہ تھا کہ اس کے ذریعے تاریخ میں ایک نیا طاقتور عمل یعنی اسٹرانگ پروسیس جاری ہوا، جو آخر کار ان تمام ترقیوں تک پہنچا جن کو عام طور پر اہل مغرب کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ یہ تمام ترقیاں خدا کے دین کے موافق ترقیاں تھیں۔ ان ترقیوں کے ذریعے انسان کو شکر کا اعلیٰ فریم ورک ملا۔ ان ترقیوں کے ذریعے معرفت کے آفاقی دروازے کھلے۔ ان ترقیوں کے ذریعے حق کی عالمی اشاعت کے ذرائع حاصل ہوئے وغیرہ۔ غیر خدا پرست انسان کی تائید۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اظہار دین اور اتمام نور کا جو خدائی منصوبہ تھا، وہ ایک عظیم عالمی منصوبہ تھا۔ وہ اتنا بڑا منصوبہ تھا کہ صرف اہل ایمان کی مدد سے وہ انجام نہیں پا سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس انقلاب کو یقینی بنانے کے لیے یہ کیا کہ اہل ایمان کے علاوہ دوسرے گروہوں سے تائید یعنی سپورٹ کا کام لیا۔ اسلام کی تاریخ میں اس طرح کی مثالیں کثرت سے موجود ہیں۔ یہاں وضاحت کے لیے صرف 2 مثالیں درج کی جاتی ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت 610 عیسوی میں مکے میں ہوئی، جیسا کہ عرض کیا گیا۔ یہاں تائید کا ایک انوکھا معاملہ پیش آیا۔ مکے میں قریش کے نام سے ایک قبیلہ تھا جو کعبے کا متولی تھا۔ اس نے اپنی سیادت کی توسیع کے لیے یہ کیا کہ عرب کی سرزمین میں موجود تمام قبائل کے بت لا کر کعبے کی عمارت میں رکھ دیے۔ اس طرح دھیرے دھیرے کعبہ تمام عرب قبائل کا ایک عبادتی مرکز بن گیا۔ ہر قبیلے کے لوگ اپنے بت کی زیارت اور پرستش کے لیے مکہ آنے لگے۔ اس طرح مکے نے تمام عرب قبائل کے لیے مقام اجتماع کی حیثیت اختیار کر لی۔ تمام عرب قبائل کے لوگ مسلسل طور پر مکہ آنے لگے۔ اس طرح پیغمبر اسلام کو یہ موقع مل گیا کہ وہ مکے میں رہتے ہوئے تمام عرب قبائل میں اپنا مشن پھیلا سکیں۔ قریش اس وقت ایک مشرک قبیلے کی حیثیت رکھتے تھے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے موحدانہ مشن کی تائید کا کام لیا۔ اہل مغرب کے ذریعے تائید۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں غیر اہل ایمان کی تائید کا دوسرا بڑا واقعہ وہ ہے جو بعد کے زمانے میں پیش آیا۔ یہ اہل مغرب کے ذریعے تائید فراہم کرنے کا واقعہ تھا۔ یہ واقعہ مغرب کی نشأت ثانیہ یعنی رینیسانس کے بعد پیش آیا۔ قرآن میں ارشاد ہوا ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، سورہ نمبر 14 آیت 34۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے انسان کو اس کی ضرورت کی تمام چیزیں دے دی ہیں، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ قدیم زمانے میں انسان کو یہ اشیاء ضرورت صرف محدود طور پر حاصل ہوئی تھی۔ جو چیزیں دنیا میں فطری طور پر آغاز تخلیق سے پائی جاتی تھی، صرف ان چیزوں تک انسان کی رسائی ہو سکی، مثلا سواری کے لیے گھوڑا وغیرہ۔ دوسری چیزیں وہ تھیں جن کے حصول کے لیے ٹیکنالوجی کی دریافت ضروری تھی۔ قدیم زمانے میں انسان اس ٹیکنالوجی کو دریافت نہ کر سکا، اس لیے وہ اس دوسری قسم کی اشیاء ضرورت کو حاصل کرنے سے محروم رہا۔ یہ ٹیکنالوجی صرف مغربی تہذیب کے ذریعے دریافت ہوئی، اور پھر ضرورت کی بے شمار نئی چیزیں انسان کے لیے قابل حصول ہو گئیں۔ یہ اشیاء ضرورت صرف اشیاء ضرورت نہ تھیں، بلکہ وہ شکر خداوندی کے نئے اور عظیم تر ایٹم کی حیثیت رکھتی تھی۔ اسی طرح قرآن میں بتایا گیا ہے کہ پیغمبر کا مشن سارے اہل عالم کے لیے ہے، سورہ نمبر 25 آیت 1۔ لیکن پیغمبر اور اصحاب پیغمبر کے زمانے میں مشن کا یہ عالمی ابلاغ عملاً ممکن نہ ہو سکا، کیونکہ اس کے لیے عالمی کمیونیکیشن کی ضرورت تھی، اور قدیم زمانے میں یہ عالمی کمیونیکیشن وجود میں نہیں آیا تھا۔ عالمی کمیونیکیشن کے ذرائع موجودہ زمانے میں
پہلی بار اہل مغرب نے دریافت کیے۔ یہ اہل مغرب کی طرف سے پیغمبرانہ مشن کی خصوصی تائید کا ایک معاملہ تھا۔ اسی طرح قرآن میں بتایا گیا ہے کہ آفاق اور انفس میں اللہ کی آیات یعنی سائنس چھپی ہوئی ہے۔ یہ آیات ظاہر ہو کر انسان کے لیے تبیین حق کا ذریعہ بنیں گی۔ یہ گویا کائناتی سطح پر اعلیٰ معرفت کے ظہور کی پیشگی خبر تھی، مگر قدیم زمانے میں اس کا ظہور نہ ہو سکا۔ اس کا ظہور پہلی بار موجودہ زمانے میں اہل مغرب کی سائنسی دریافتوں کے ذریعے ہوا۔ یہ بھی غیر اہل ایمان کی طرف سے پیغمبر اسلام کے مشن کی تائید کا ایک اہم معاملہ تھا۔ یہ خارجی تائید اپنے طریقے کے اعتبار سے عین وہی چیز ہے جس کو موجودہ زمانے میں آؤٹ سورسنگ کہا جاتا ہے۔ پیغمبرانہ مشن کے لیے یہ خارجی تائید کوئی اتفاقی معاملہ نہ تھا، بلکہ وہ ایک ایسا معاملہ تھا جو اللہ کی طرف سے پیشگی طور پر مقدر کر دیا گیا تھا۔ اس حقیقت کو ایک حدیث رسول میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے: ان اللہ لیؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، صحیح البخاری رقم الحدیث 3062۔ اس حدیث میں مؤید کے لیے فاجر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ فاجر کا مطلب ہے بد کردار یعنی سینر۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی طرف سے پیغمبر کے مشن کی خارجی تائید کا جو کام ہے وہ صرف مخلصین اور مومنین کے ذریعے نہیں ہوگا، بلکہ وہ ایسے افراد کے ذریعے بھی ہوگا جو اخلاقی اعتبار سے بد کردار اور گناہ گار ہوں گے۔ مذکورہ دونوں واقعات پیغمبرانہ مشن کے لیے عظیم تائیدی واقعات تھے، مگر یہ دونوں واقعات اہل ایمان کی تائید سے پیش نہیں آئے، بلکہ وہ ایسے لوگوں کے ذریعے پیش آئے جو فقہ اسلامی کی اصطلاح میں مشرک اور فاجر تھے۔ فاجر شخص کے ذریعے تائید دین کے یہ واقعات صرف تائید کے واقعات نہیں ہیں، بلکہ اسی کے ساتھ وہ دلیل نبوت بھی ہیں۔ اہل مغرب اور مغربی تہذیب۔ موجودہ زمانے میں مسلم مصنفین نے ہزاروں کی تعداد میں ایسی کتابیں اور مقالات شائع کیے ہیں جن کا موضوع اہل مغرب یا مغربی تہذیب ہوتا ہے۔ اس قسم کی تحریریں عربی، اردو، انگریزی اور دوسری زبانوں میں چھپی ہیں، اور ان کو کسی بھی مسلم کتب خانے میں دیکھا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر چند کتابوں کے نام یہ ہیں: جاہلیت القرن العشرین محمد قطب، دارالشروق القاہرہ 1993، عدد الصفحات 292۔ عالم اسلام دجالی تہذیب کی زد میں محمد موسیٰ بھٹو، سندھ نیشنل اکیڈمی ٹرسٹ، صفحات 188۔ اسلام ایٹ دا کراس روڈس، لیوپولڈ محمد اسد۔ اس قسم کی کتابوں میں مغرب اور مغربی تہذیب کی جو تصویر پیش کی گئی ہے وہ تمام تر منفی تصویر ہے۔ اس قسم کی کتابوں کا مشترک خلاصہ یہ ہے کہ مغرب اخلاقی پستی کی آخری حد تک پہنچ چکا ہے۔ ان تحریروں کے مطابق مغرب نام ہے مادیت اور اباحیت اور ہوس پرستی اور لادینیت کا۔ گویا اہل مغرب کا کیس وہی ہے جس کو حدیث میں الرجل الفاجر کہا گیا ہے، یعنی بد کردار اور گنہگار۔ اب بالفرض اگر یہ درست ہو کہ اہل مغرب کا کیس فاجر انسان کا کیس ہے، تب بھی مسلم مقررین اور محررین اس معاملے میں کامل طور پر غلط قرار پائیں گے، کیونکہ اس معاملے کا دوسرا معلوم پہلو یہ ہے کہ یہی اہل مغرب ہیں جنہوں نے بے پناہ محنت کے بعد ان تمام تائیدی چیزوں کو دریافت یعنی ڈسکور کیا جن کا ذکر بطور پیشن گوئی قرآن میں کیا گیا تھا۔ گویا کہ یہی وہ مؤید لوگ ہیں جو حدیث کی مذکورہ پیشن گوئی کا مصداق ہیں۔ ایسی حالت میں مسلم مقررین اور محررین کا فرض تھا کہ وہ کہتے کہ اہل مغرب کے فاجر ہونے کے باوجود ہمیں ان کے اس کنٹریبیوشن کا اعتراف کرنا ہے، کیونکہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے تائید دین کے وہ تمام اسباب مہیا کیے ہیں جو آج ہمارے لیے
دین خداوندی کی نسبت سے بے حد ضروری ہے۔ یہ اسباب ہمارے لیے شکر اور معرفت کا اعلیٰ آئٹم ہے، اور اسی کے توسط سے پہلی بار یہ ممکن ہوا کہ دعوت اللہ کے کام کو عالمی سطح پر انجام دیا جا سکے۔ تاریخ کا مثبت تصور۔ تاریخ کا مطالعہ کرنے والے عام طور پر تاریخ کے بارے میں منفی رائے رکھتے ہیں۔ ان کو پوری تاریخ فساد اور خون ریزی کا ایک جنگل معلوم ہوتی ہے۔ آدم کی تخلیق کے وقت فرشتوں نے بھی یہ شبہ ظاہر کیا تھا۔ سورہ نمبر 2 آیت 30۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مظاہرے کے ذریعے فرشتوں کو بتایا کہ تم پورے انسانی مجموعے کے اعتبار سے تاریخ کو دیکھ رہے ہو، اس لیے تاریخ تم کو فساد اور خون ریزی کا جنگل معلوم ہوتی ہے، لیکن تم تاریخ کو افراد کے اعتبار سے دیکھو، پھر تم کو نظر آئے گا کہ تاریخ کے ہر دور میں بہترین افراد پیدا ہو رہے ہیں۔ یہی استثنائی افراد تاریخ کا حاصل ہے۔ تاریخ کے مطالعے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ مطالعہ کرنے والا یہ کرے کہ وہ انسان کی طرف سے آزادی کے غلط استعمال کو الگ کر کے تاریخ کا مشاہدہ کرے۔ خالق نے چونکہ انسان کو آزادی دی ہے، اس لیے آزادی کو غلط استعمال کرنے کے نتیجے میں طرح طرح کی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جس کو فلاسفہ عمومی حیثیت دے کر پرابلم آف ایول کہتے ہیں، مگر انسان کی آزادی مصلحت امتحان کی بنا پر ہے۔ اس لیے تاریخ کے مطالعے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آزادی کے غلط استعمال کے پہلو کو الگ کر کے تاریخ کا مطالعہ کیا جائے۔ یہ حکمت تاریخ کے ہر دور کے لیے ضروری ہے، سیکولر تاریخ کے دور کے لیے بھی اور اسلامی تاریخ کے دور کے لیے بھی۔ تاریخ میں خدائی مداخلت۔ نمبر 1، ہاجرہ اور اسماعیل کے ذریعے عرب کے صحرا میں ایک نئی نسل بنانا، بات کو اسی نسل میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب پیدا ہوئے۔ نمبر 2، کعبے کا تمام قبائل کے بتوں کا مرکز بن جانا، اس طرح مکے میں آل عرب اجتماعات آل عرب اسمبلی کا وقوع ممکن ہو جانا۔ نمبر 3، یمن کے حاکم ابرہہ کا کعبے پر حملہ، مگر اس کی ناکامی کی بنا پر کعبے کی اجتماعی حیثیت کا محفوظ رہنا۔ نمبر 4، مکے میں 13 سالہ دعوتی جد و جہد کے ذریعے تمام صالح افراد کا اسلام میں داخل ہو جانا۔ انہی منتخب افراد کو قرآن میں خیر امت سورہ نمبر 3 آیت 110 کہا گیا ہے۔ نمبر 5، ہجرت کے تیسرے سال غزوہ بدر کا پیش آنا، اور اس غزوے میں فرشتوں کی مدد کے ذریعے تمام سرکش افراد کا قتل کیا جانا۔ نمبر 6، ہجرت سے 5 سال پہلے جنگ بواس میں 2 قبیلوں کے درمیان جنگ ہونا، اس جنگ میں قبائلی سرداروں کا زور ٹوٹ جانا۔ نمبر 7، حدیبیہ یعنی 6 ہجری کی ایک طرفہ صلح کے بعد سارے عرب میں امن قائم ہونا اور سارے عرب میں اسلام کی اشاعت۔ نمبر 8، فتح مکہ کے بعد عرب قبائل میں اسلام کے لیے نرم گوشہ پیدا ہونا، اس کے بعد عام الوفود کے ذریعے تمام قبائل کو تیزی سے اسلام میں داخل کر لینا۔ نمبر 9، بازنطینی امپائر اور ساسانی امپائر کے درمیان جنگی ٹکراؤ ہونا، اور اس 2 طرفہ جنگ میں دونوں کا آخری حد تک کمزور ہو جانا۔ نمبر 10، صلیبی جنگوں کے بعد مخصوص اسباب کے تحت اہل مغرب کا سائنسی مطالعے کی طرف راغب ہونا اور اسلام کے موافق فطرت کے حقائق کا انکشاف۔ اوپر 10 ایسے عوامل یعنی فیکٹرز کو دکھایا گیا ہے جنہوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں سپورٹنگ فیکٹرز کا رول انجام دیا۔ یہ تمام اسباب غیر عادی یعنی ان یوزول قسم کے تھے، جو بلا شبہ پیغمبر کے اپنے اختیار سے باہر تھے، حتیٰ کہ بظاہر پیغمبر اسلام نے ان کی بابت سوچا بھی نہ تھا۔
ان عوامل کی مدد کے بغیر یہ ممکن نہ تھا کہ پیغمبر اسلام اپنے مشن میں ایسی غیر معمولی کامیابی حاصل کر سکیں۔ یہ ناقابل توجیہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پیغمبر اسلام کو اپنے مشن میں اللہ کی خصوصی مدد حاصل تھی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے 3 مرحلے تھے۔ پہلا مرحلہ مردان کار یا ٹیم کی تیاری کا مرحلہ تھا۔ یہ پہلا مرحلہ آپ کی پیدائش سے پہلے لمبی مدت میں بنو اسماعیل کی صورت میں تشکیل پایا۔ دوسرا مرحلہ مختصر مرحلہ ہے جو پیغمبر اور اصحاب پیغمبر کی زندگی میں پورا ہوا۔ تیسرا مرحلہ دوبارہ لمبی مدت کا مرحلہ تھا جو کہ مغربی تہذیب کی صورت میں اپنی تکمیل تک پہنچا۔ نور ہدایت کا اتمام۔ پیغمبرانہ مشن کے سلسلے میں ایک منصوبہ الہی کو اظہار دین کے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ اظہار دین اور اتمام نور کی آیت قرآن کی 3 سورتوں میں آئی ہے۔ سورہ الصف کے الفاظ یہ ہیں: یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ سورہ نمبر 61 آیت 8 تا 9۔ یعنی وہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں، حالانکہ اللہ اپنے نور کا اتمام کر کے رہے گا، خواہ منکروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ اللہ ہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ تاکہ وہ اس کو سب دینوں پر غالب کر دے، خواہ مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ قرآن کی اس آیت میں اظہار دین سے کچھ لوگ سیاسی غلبہ مراد لیتے ہیں، مگر آیت کے الفاظ سے اس مفہوم کا کوئی تعلق نہیں۔ قرآن کی آیت میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ لیظہرہ علی الدین کلہ ہے، نہ کہ لیظہرہ علی الارض کلہا۔ یعنی اس آیت میں جس غلبے کا ذکر ہے وہ زمین پر ہونے والا غلبہ نہیں ہے، بلکہ وہ دین یا ادیان پر ہونے والا غلبہ ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ اس سے مراد فکری اور نظریاتی غلبہ ہے، نہ کہ سیاسی اور حکومتی غلبہ۔ دوسرے لفظوں میں اس سے مراد غلبہ بمقابلہ آئیڈیالوجی ہے، نہ کہ غلبہ بمقابلہ سیاسی اقتدار۔ اسی طرح قرآن کی مذکورہ آیت میں متم نورہ کا لفظ آیا ہے، قرآن میں متم حکمہ کا لفظ نہیں آیا ہے، یعنی اس سے مراد نور کا اتمام ہے، نہ کہ حکومت کا اتمام۔ اس اتمام کا مطلب یہ نہیں کہ ابھی مسلمانوں کی حکومت مکہ مدینے میں قائم ہوئی ہے، آئندہ ان کی حکومت سارے عالم میں قائم ہو جائے گی۔ پیغمبر کا مشن اصلاً ایک غیر سیاسی مشن یعنی نان پولیٹیکل مشن ہوتا ہے۔ پیغمبر کے مشن کو بتانے کے لیے قرآن میں جو الفاظ آئے ہیں ان میں سے کوئی بھی لفظ سیاسی لفظ نہیں، مثلاً انذار، تبشیر، ابلاغ، دعوت، شہادت وغیرہ۔ ایسی حالت میں پیغمبر کے مشن کے اظہار یا اتمام کو بتانے کے لیے وہی تعبیر درست ہو سکتی ہے جو پیغمبرانہ مشن کی روح کے مطابق ہو، اور وہ بلا شبہ صرف ایک ہے، اور وہ ہے عالمی سطح پر خدا کے پیغام کی توسیع و اشاعت۔ پیغمبر کے مشن کی سیاسی تعبیر کرنا یا اس کو حکومت کی اصطلاحات میں بیان کرنا کوئی سادہ بات نہیں، یہ اللہ کے تخلیقی منصوبے کی تردید کے ہم معنی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان اور دوسرے انسانوں کے درمیان جو مساوات یعنی ایکویشن ہے وہ حاکم اور محکوم کی مساوات ہے، جبکہ صحیح تصور کے مطابق اہل ایمان اور دوسرے انسانوں کے درمیان جو مساوات ہے وہ داعی اور مدعو کی مساوات ہے، نہ کہ حاکم اور محکوم کی مساوات۔ اس تصور کے مطابق پیغمبر کے مشن کا اظہار اور اتمام باعتبار نور متعین کیا جائے گا، نہ کہ باعتبار حکومت، اور وہ یہ ہے کہ پیغمبر کے مشن کے ساتھ
ایسے اسباب و وسائل جمع ہوں جو پیغمبر کے مشن کی عمومی اشاعت میں تائید کا کام دیں۔ 7ویں صدی عیسوی میں پیغمبرانہ مشن کی اشاعت کے لیے صرف روایتی وسائل موجود تھے۔ اس لیے ایسا ہوا کہ اگرچہ پیغمبر کا مشن ایک عالمی مشن تھا، لیکن وہ وسائل کی محدودیت کی بنا پر اپنے ابتدائی دور میں پورے عالم تک پہنچ نہ سکا۔ قرآن کی مذکورہ آیت سورہ نمبر 61 آیت 8 ایک اعتبار سے پیشن گوئی ہے۔ اس آیت میں یہ اعلان کیا گیا ہے کہ اللہ مستقبل میں ایسے حالات پیدا کرے گا جبکہ تبلیغ قرآن کا عالمی نشانہ پورا کیا جا سکے۔ رسول اور اصحاب رسول کے زمانے میں جو انقلاب آیا، اس کے ذریعے دراصل تاریخ میں ایک نیا پروسیس جاری کرنا تھا۔ یہ پروسیس نہایت طاقتور صورت میں جاری ہوا، یہاں تک کہ 20ویں صدی میں وہ اپنے نقطہ انتہا یعنی کلمنیشن تک پہنچ گیا۔ موجودہ زمانے کو ایج آف کمیونیکیشن کہا جاتا ہے۔ یہ ایج آف کمیونیکیشن کیا ہے؟ یہ دراصل دعوت بذریعہ روایتی ذرائع کو دعوت بذریعہ ٹیکنالوجی کے دور میں پہنچانا ہے۔ موجودہ زمانے میں کمیونیکیشن کے جو ذرائع پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے دعوت بذریعہ روایتی ذرائع کو دعوت بذریعہ کمیونیکیشن کے دور میں پہنچا دیا ہے۔ اب یہ پوری طرح ممکن ہو گیا ہے کہ پیغمبرانہ دعوت کی اشاعت عالمی سطح پر انجام دی جائے۔ جدید ٹیکنالوجی اور دوسرے معاون حالات کے نتیجے میں آج یہ ممکن ہو گیا ہے کہ کسی سیاسی اقتدار یا کسی پولیٹیکل امپائر کے بغیر غیر سیاسی دائرے میں اسلامی دعوت کا ایک عالمی امپائر قائم کیا جا سکے۔ اس امپائر کو غیر سیاسی دعوی امپائر یعنی نان پولیٹیکل دعوی امپائر کہا جا سکتا ہے۔ جدید کمیونیکیشن اور پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کو استعمال کر کے عالمی دعوت کی اس پیشن گوئی کو واقعہ بنایا جا سکے جس کا ذکر قرآن میں ان الفاظ میں آیا ہے: تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، سورہ نمبر 25 آیت 1۔ ربانی تہذیب کا ظہور۔ رسول اور اصحاب رسول کے ذریعے تاریخ میں جو انقلاب آیا، وہ محدود طور پر صرف ایک سیاسی واقعہ نہ تھا، اس کا تعلق پوری تاریخ بشری سے تھا۔ جس چیز کو قرآن میں اتمام نور کہا گیا ہے، دوسرے لفظوں میں تہذیب ربانی یعنی ڈیوائن سویلائزیشن کو قائم کرنے کا معاملہ تھا۔ اللہ کو یہ مطلوب تھا کہ اس کی کتاب یعنی قرآن محفوظ ہو جائے۔ تاریخ میں ایسے انقلابات ظہور میں آئیں جن کے نتیجے میں دنیا میں پرنٹنگ پریس کا دور آئے۔ فطرت میں چھپے ہوئے راز منکشف ہوں تاکہ انسان کو علمی سطح پر خالق کی معرفت حاصل ہو۔ کمیونیکیشن کے ذرائع دریافت ہو کر انسان کے استعمال میں آ سکیں۔ اسی طرح یہ ہو کہ دنیا میں مذہبی آزادی کا دور آئے، دین حق کی عالمی اشاعت ممکن ہو جائے، معرفت کے تمام چھپے ہوئے خزانوں پر انسان کو دسترس حاصل ہو جائے وغیرہ۔ اس پورے معاملے کو تہذیب ربانی کے ظہور سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ رسول اور اصحاب رسول کے ذریعے یہی انقلابی واقعہ پیش آیا اور فطرت کے قانون کے مطابق مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے 21ویں صدی تک پہنچا، جو اس کی تکمیل کا مرحلہ ہے۔ تاہم تکمیل کا یہ مرحلہ باعتبار امکان ہے، نہ کہ باعتبار واقعہ۔ ربانی تہذیب کیا ہے؟ وہ خدا کا قائم کردہ ایک بامعنی تسلسل ہے جو کسی انقطاع کے بغیر تاریخ انسانی میں مسلسل طور پر جاری ہے۔ اب اہل اسلام کا یہ فرض ہے کہ وہ تاریخ کے اشارے کو سمجھیں، وہ پیدا شدہ مواقع کو استعمال کر کے دین توحید کو پرامن انداز میں تمام عالم تک پہنچا دیں۔ یہی پیغمبرانہ مشن کی وہ تکمیل ہے جس کی پیشن گوئی حدیث رسول میں کی گئی تھی۔ اس عالمی رول کو ادا کرنے کی صرف ایک ہی شرط ہے، وہ یہ کہ اہل اسلام قوموں کے خلاف نفرت اور تشدد کے کلچر کو
ایک طرفہ طور پر ختم کر دیں اور کسی شرط کے بغیر پرامن دعوتی کلچر کو اختیار کر لے۔ کتاب اظہار دین، مولانا وحید الدین خان۔